أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں کی نسل سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داری کے تعلقات منقطع کرنے سے ڈرو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ان کی اچھی چیزیں اپنی نکمی چیزوں سے بدل نہ ڈالو، اور نہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بڑا بھاری گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کی بجائے جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 نکاح میں لے آؤ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا کنیز جو تمہاری ملکیت ہو۔ یہ طریقہ کار تمہیں ناانصافی سے بچانے کے قریب تر ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، پھر اگر وہ اپنی رضامندی سے تمہیں اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے خوشی اور مزے سے کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور وہ مال و دولت جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کا سہارا بنا دیا ہے نادانوں کے حوالے نہ کرو، تم اس میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے نرمی سے گفتگو کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔
اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں۔ پھر اگر تم ان میں صلاحیت دیکھو تو ان کا مال و اسباب ان کے حوالے کر دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے خوف سے مال کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ کھا جاؤ۔ اور جو دولت مند ہو اسے چاہیے کہ وہ مال یتیم سے پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو اسے چاہیے کہ وہ بقدر ضرورت کھائے۔ پھر جب تم ان کا مال و اسباب ان کے سپرد کر دو تو اس پر لوگوں کو گواہ کر لو، اور اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ جو کچھ والدین اور قریبی رشتہ دار بطور ترکہ چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس ترکہ میں حصہ ہے جو ان کے والدین اور اقربا چھوڑ جائیں، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ مقرر شدہ حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا معروفا۔ اور جب تقسیم ترکہ کے وقت دور کے رشتہ دار، یتیم بچے اور مسکین حاضر ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔